علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے آخری پیغمبر محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں و بہنوں، آج نماز تراویح کے اندر سورہ ہود اور اسی طرح سے سورہ یوسف کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا۔ انشاءاللہ اسی کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے 12ویں پارے کی ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ روح زمین پر جتنے بھی جاندار چلتے ہیں، پھرتے ہیں، رہتے ہیں، ان تمام کی روزیاں اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں۔ روزی کا دینے والا، رزق کا دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر تمہارے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی ویسے ہی روزیاں عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو اللہ تعالیٰ روزیاں دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پرندے صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے نکل جاتے ہیں، اور جب شام کو لوٹتے ہیں تو وہ سیریاب ہو کر پیٹ بھر کے لوٹتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو توکل کا معنی بھی سمجھا دیا۔ توکل اللہ کے ذات پہ بھروسہ یہ نہیں ہے کہ آدمی گھر میں بیٹھا رہے۔ اب یہ آیت کو دیکھ کر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ نے فرما دیا کہ رزق اللہ کے ذمہ ہے، میں گھر میں بیٹھا رہوں گا، میرے گھر میں خود رزق آئے گا، تو گویا کہ اس نے نہ کلام حکیم کو سمجھا، نہ توکل کے معنی کو سمجھا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر تمہارا ایمان پرندوں کے دلوں کی طرح ہو جائے تو اللہ تمہیں ویسے ہی کھلائے گا، پلائے گا جیسے اللہ پرندوں کو کھلاتا ہے۔ پھر آپ نے وضاحت کیا فرمائی؟ صبح سویرے پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل جاتے ہیں روزی کی تلاش میں، رزق کی تلاش میں۔ اس میں انسانوں کے لیے سبق ہے، نصیحت ہے، درس ہے کہ ہم بھی کوشش کریں۔ اگر ہم حلال طریقے سے کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ روزیاں ہمارے نصیب میں لکھ دیتا ہے اور رزق ہمارے دروازے پر پہنچایا جاتا ہے۔ بغیر کوشش کرنے والوں کو نہ روزی ملتی ہے نہ رزق ملتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ تمام جانداروں کا، یا انسان نہیں بلکہ روح زمین پر پائے جانے والے تمام مخلوقات کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ اور اس کے علاوہ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے استقرار کو بھی جانتا ہے اور ان کی فیوچر کو بھی جانتا ہے۔ استقرار سے مراد کیا ہے؟ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے یا دیگر جانور جب اپنی اپنی ماؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ماؤں کی کیفیت کو بھی جانتا ہے، اس کے اندر پلنے والے بچے کی کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ اور مستودعها سے مراد کیا ہے؟ انسان دنیا میں جب آتا ہے، مخلوقات دنیا میں جب آتے ہیں، ان کا کھانا کہاں ہوگا، ان کا روزی رزق کہاں لکھا ہوا ہے، کس طریقے سے وہ کمائیں گے، حلال سے لیں گے، حرام سے لیں گے، کس جگہ پر ان کی موت واقع ہوگی، ان کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئیں گے، ایک ایک بات اللہ رب العالمین نے جو ہے کتاب مبین کے اندر لکھ رکھی ہے۔ آگے اللہ نے وہی کہا کہ کل فی کتاب مبین، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارضين ب50,000 سنة، اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان اور تمام مخلوقات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی جو ہے تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ کتنے سال پہلے؟ 50,000 سال پہلے، جب نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ انسان تھے، نہ جنات تھے، کوئی مخلوق زمین پر موجود نہیں تھی۔ مخلوقات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو نوٹ کیا ہے۔
ابھی میں نے بیٹھنے کے ساتھ 2 گھونٹ پانی کا پیا، یہ بھی اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے۔ 50,000 سال پہلے انسانوں کی پیدائش سے، مخلوقات کی پیدائش سے، زمین و آسمان کی پیدائش سے ب50,000 سنہ، اور اللہ رب العالمین کا جو عرش ہے اس وقت پانی پر موجود تھا۔ وعرش علی الماء، اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ اس وقت پانی پر موجود تھا۔ اللہ نے یہاں بھی وہی فرمایا، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشه علی الماء، کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو، زمین کو پیدا کیا 6 دن کے اندر، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے پانی پر تھا۔ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کے پیدائش سے پہلے اس کا جو عرش ہے پانی پر تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کا عرش بلندیوں پر ہے، اس کی بلندی کا عالم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، یہ زمین سے لے کر دنیاوی آسمان تک کا جو فاصلہ ہے وہ 50,000 سال کا فاصلہ ہے۔ دنیاوی آسمان جو ہم دیکھتے ہیں، اس آسمان سے زمین کا جو فاصلہ ہے 50,000 سال کا فاصلہ ہے۔ پھر اس کے بعد پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 50,000 سال کا فاصلہ، اسی طرح دوسرے سے تیسرے کا، تیسرے سے چوتھے کا، چوتھے سے پانچویں کا، چھٹے کا، ساتویں کا، اور اسی طرح یہ اتنا ہی فاصلہ نہیں بلکہ آسمانوں کی جو چوڑائی ہے، اس آسمان کی جو چوڑائی ہے وہ بھی 50,000 سال کی ہے۔ اتنی بلندی پہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے کہ 7ویں آسمان سے لے کر اوپر جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے پانی کو بنایا ہے، وہاں بھی پانی ہے۔ پھر اس کے بعد 7ویں آسمان سے پانی کا درمیانی فاصلہ 50,000 سال کا فاصلہ، پھر اس پانی کے بعد اللہ رب العالمین کی کرسی ہے، پھر پانی اور کرسی کے درمیان کا فاصلہ 50,000 سال کا فاصلہ، پھر اس کرسی سے اللہ تعالیٰ کے عرش کا جو فاصلہ ہے وہ 50,000 سال کا فاصلہ ہے۔ اتنی بلندی کے اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بلندی پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی بلندی سے تمام مخلوقات کو دیکھ رہا ہے، تمام مخلوقات کو سن رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی چونٹی رات میں، رات کے اندھیرے میں کسی پہاڑ پر رینگتی ہے، چلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا بھی ہے اور اس کی چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور یہ اس کی جو ہے بڑائی اور کبریائی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ رب العالمین نے تم کو اس لیے بنایا، تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم کو آزمائے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، کون اچھا عمل کر کے اللہ کے دربار میں آتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بنایا ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل مقنع بالحدید، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تھے۔ وہ آدمی آتا ہے، کپڑے لباس جو ہے جنگی لباس پہنا ہوا، زرہ پہنی ہوئی، تلوار ہاتھ میں تھاما ہوا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ اقاتل او مسلم، پہلے میں لڑائی میں جاؤں یا اسلام قبول کرو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلم ثم قاتل، پہلے اسلام قبول کرو اس کے بعد جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا، فاسلم، اسلام قبول کیا، ثم قاتل، جہاد میں چلا گیا، فقتل، شہید کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل قلیل واجر کثیر، بہت کم کام کیا لیکن ثواب بہت زیادہ پا لیا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارے اعمال کی کثرت نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے کتنے زیادہ نمازیں پڑھی، کتنے زیادہ روزے رکھے، کتنے زیادہ حج کیے، کتنے زیادہ عمرے کیے۔ اللہ رب العالمین کے پاس جو معیار ہے وہ اچھائی کا ہے، ہمارا عمل اچھا ہو۔ اچھے سے مراد کیا ہے؟ جو عمل اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نازل کیا اور اس عمل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کرنے کا حکم دیا ہے اس انداز سے کرے، وہ اچھا عمل ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم 50 نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں، رکعتیں پڑھتے جا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہی جا رہے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی کی مخالفتیں بھی کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے جا رہے ہیں، تو ایسے اعمال کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عمل تھوڑا ہو لیکن اچھا ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بڑا اجر ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سددوا وقاربوا، اپنے اعمال کے اندر جو ہے درمیانی چال اختیار کرو۔ ایسا نہ ہو
کہ 8 दिन नमाजें बहुत पाबंदी से पढ़ लिया, 5 वक्त की नमाजें पढ़े, ताजुद का एहतमाम कर लिया 8 दिन तक, अब उसके बाद 2 महीने तक नमाजों से गाफिल है, ये अमल अल्लाह ताला के बारगाह में काबिल एतबार नहीं है। उन नमाजों का कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सद्दिदु, दरमियानी चाल इख्तियार करो, वकारिबु, और ज्यादा उड़ने की कोशिश ना करो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकाबले में, या उसके जमीन पर रहते हुए तकब्बुराना चाल चलना, या अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुदूद को पामाल करते हुए आगे बढ़ जाना, ऐसा भी अमल ना करो। फिर फरमाया वअलमू, इस बात को जान लो, अल्ला यदखिल अहदुकुम अमलहु बिल जन्नह, जन्नत में तुम में से कोई आदमी भी अपने अमल की बुनियाद पर दाखिल नहीं किया जाएगा। अगर कोई ये सोचता है कि मैं बड़ा नमाजी हूँ, मैं बड़ा रोजेदार हूँ, मैं बड़ा सदका तो खैरात करने वाला हूँ, मैं बड़ा अल्लाह वाला हूँ, जन्नत मेरे लिए वाजिब है, अल्लाह के नबी ने साफ फरमा दिया वअलमू, लोगों इस बात को जान लो, अल्ला यदखिल अहदकुम अमलहु बिल जन्नह, तुम में से किसी आदमी का अमल उसको जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएगा। फिर आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायत में फरमाया जब तक अल्लाह ताला किसी बंदे पर रहम न करे उस वक्त तक कोई जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। सहाबा ने सवाल किया या रसूल अल्लाह, क्या आप भी? फरमाया कि हाँ मैं भी, मेरा भी अमल मुझे जन्नत में दाखिल नहीं करवा सकेगा जब तक अल्लाह ताला का रहम, उसका फजल मुझ पर ना हो। तो इंसान अगर ये समझता है, ये तकब्बुर करता है कि मेरे अमाल बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मैं अल्लाह के बारगाह में जन्नत दाखिल कर दिया जाऊंगा, तो ये उसकी ख्वाब ख्याली है, ये उसके बस गफलत है और इसकी ये खुशनुमाई है। फिर आगे आपने फरमाया वअन्ना हब्बल अमालि इलल्लाहि अदवमुहा व इन कल्ला, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में वही अमल ज्यादा महबूब है, पसंदीदा है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हमेशा के साथ किया जाए, हमेशा वो अमल जारी रहे। व इन कल्ला, अगरचे कि वो अमल थोड़ा ही क्यों ना हो, अमल थोड़ा है, आप रोजाना 1 रुपया अल्लाह के राह में खैरात करते हैं, ये अमल अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत ज्यादा पसंदीदा है उस आदमी के मुकाबले में जो साल में 1 मरतबा 1000 रुपए देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास क्वालिटी नहीं है, अल्लाह के पास क्वांटिटी देखी जाती है, और अल्लाह ताला के पास हमेशा का अमल इख्तियार किया जाने वाला जो बंदा होता है वो महबूब होता है। अल्लाह के नबी ने साफ फरमा दिया सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल उस आदमी का अल्लाह के दरबार में होगा इन अदावमुहा, जिसका अमल हमेशा के साथ बाकी रहेगा। व इन कल्ला, आपने साफ फरमा दिया अगरचे कि वह अमल थोड़ा ही क्यों ना हो। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन शहीदल इशा फी जमाअत, जो आदमी जो है इशा की नमाज को जमात के साथ नमाज पढ़ ले मस्जिद के अंदर आकर इमाम के साथ, काना लहू क़ियाम निस्फ़ लैला, उस आदमी के अल्लाह ताला आधी रात क़ियाम करने का सवाब लिख देता है। व मन सल्लल इशा वल फज्र, और जो इशा भी पढ़ता है फजर भी जमात से पढ़ता है तो काना लहू का क़ियाम लैला, उस आदमी के लिए पूरी रात नमाज पढ़ने का सवाब दिया जाता है। ये सवाब क्यों दिया जा रहा है? उसके अमल की हमेशा की वजह से। हमेशा वो आदमी का मामूल है, ये रमजान के हद तक नहीं बल्कि साल के 12 महीने आदमी नमाज इशा पढ़ता है जमात के साथ, साल के 12 महीने आदमी नमाज फजर पढ़ता है जमात के साथ, तो अल्लाह ताला उसको पूरी रात क़याम करने का सवाब देता है, गोया कि उसने रात तमाम अल्लाह की इबादत की है, अल्लाह की बंदगी की है। तो बहरहाल इन तमाम दलाइल की रोशनी में ये बात साबित होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जो अमल है वो अच्छा होना चाहिए। और दूसरा जो मसला है वो ये कि उस अमल पे आदमी हमेशा के साथ बाकी रहे, उस अमल पे हमेशा वो अमल करता रहे अगरचे कि वो अमल थोड़ा ही क्यों ना हो। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा बयान फरमाया, कहा कि वलक़द अरसलना इला नूह इला कौमिही इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, नूह अलैहिस्सलाम को हमने उनकी कौम की जानिब भेजा, उन्होंने उनको डराया और कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान में खुल्ला डराने वाला हूँ। तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने 3 बातों की वजह से या 3 असबाब की वजह से उनका इनकार किया। पहली बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई फ़क़ाल अल मलअु लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही मा नराका इल्ला बशरा, सबसे पहला एतराज नूह अलैहिस्सलाम की कौम को क्या हुआ? एतराज ये हुआ कि तुम हमारी तरह इंसान हो। अरे अल्लाह के उस नबी का इंसान होना उनको एतराज, उनके लिए एतराज था। ये कहा कि इल्ला बशरा मिसलना,
تمہارے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ تم کو ہم نبی مان لیں؟ تم بھی ہماری طرح انسان ہو، ہمارے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے ساتھ رہ کے بڑے ہوئے، یہیں پر جوان ہوئے، ہمارے ساتھ کھاتے ہو، پیتے ہو، ہمارے ساتھ کام کرتے ہو، تو تمہارے میں ہمارے میں فرق کیا ہے؟ الا بشرا مثلنا، ہماری طرح انسان ہو، پہلی بات۔ دوسری بات کہا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراء، تمہارے ساتھ جو ماننے والے لوگ ہیں، تم پر جو ایمان لائے ہیں جو لوگ، وہ کیسے لوگ ہیں؟ سب سے زیادہ کمزور لوگ، غریب لوگ، مسکین لوگ، فقیر لوگ۔ کیا تمہارے ساتھ کوئی بڑا آدمی ہے؟ یہ ان کا دوسرا اعتراض تھا۔ اور یہ سارے اعتراضات جو ہے سارے انبیاء کے ساتھ ہوئے، سارے نبیوں کے ساتھ یہی معاملہ جو ہے دہرایا گیا ان کے قوم کے لوگوں نے۔ پہلا اعتراض کیا ہمارے طرح انسان ہو، دوسرا اعتراض یہ کیا کہ تمہارے ساتھ کون لوگ ہیں؟ بالکل غریب طبقہ، کمزور طبقہ، فقیر طبقہ تمہارے ہاتھ پہ ایمان لانے والا ہے۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی بڑا آدمی ہوتا، اگر تمہارے ساتھ شہر کا کوئی معزز معتبر لیڈر ہوتا تو بات مانے جا سکتی تھی کہ ہاں بھائی ہو سکتا ہے اللہ کا نبی ہے، تمہاری بات کو مانتے تھے۔ دوسرا اعتراض کیا، تیسرا اعتراض کیا کیا؟ وما نرى لكم علينا من فضل، اور تمہارے میں ہمارے میں کسی قسم کا ہمیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا کہ ایسا سمجھا جائے کہ تم جو ہے اللہ کے نبی ہو، نہ تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ ہے، نہ تمہارے ساتھ اللہ نے کسی نئی مخلوق کو لگا کر بھیجا ہے کہ تمہاری تصدیق کرتی جائے، ایسا کوئی معاملہ تمہارے اور ہمارے درمیان میں نہیں پایا جاتا ہے۔ جب یہ سارے معاملات ہو گئے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ اب میرے ہاتھ پر ایمان لانے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کی آیات میں بیان فرمایا کہ اے نوح، اب جو ہے جتنے لوگ تمہارے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں وہ ایمان لانے والے باقی رہیں گے، اب اس کے بعد کوئی تمہارے ہاتھ پر ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نوح علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا کہ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے لوگ تمہارے ہاتھ پر ایمان لائے لا لیے، فلا تبتئس ما كانوا يفعلون، اب جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں ان کے بارے میں افسوس کرنے سے، غم کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، اب وہ ہلاک کیے جانے والے ہیں۔ تو اللہ نے آگے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، پہلے بتا دیا اب تمہارے ہاتھ پر ایمان لانے والے کوئی نہیں ہے، سارے ہلاک کیے جانے والے ہیں، اب تمہارا کام کیا ہے؟ کشتی کو بناؤ۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کرو، ہماری وحی کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وحی کی کشتی کیسی ہونی چاہیے، کتنے اس میں جو ہے اسٹیپس ہوں گے، کتنے اس میں جو ہے درجات ہوں گے، کتنے اس میں منزلیں ہوں گی، کتنے فلور ہوں گے، اس کا تختہ کیسا ہوگا، اس کی نوعیت کیا ہوگی، ساری باتیں اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو سمجھائی، اور اللہ کو اس پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کشتی کو تیار کرنا شروع کیا۔ اللہ نے پھر یہ بھی فرما دیا کہ جب کشتی تم تیار کرنے لگو تو تمہارے سامنے لوگ آتے جاتے رہیں گے، قوم کے لوگ تمہیں تانا مارتے جائیں گے، ان کی باتوں کی پرواہ مت کرو۔ اللہ نے یہاں پر بیان فرما دیا کہ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، تم جب کشتی کا عمل شروع کرو گے تو یہ ظالم لوگ، یہ قوم کے منکرین لوگ، کافرین لوگ تمہارے آس پاس آئیں گے، تمہیں تانا ماریں گے۔ اور یہ بات ویسے ہی ہوئی، ان لوگوں نے کیا کہا کہ ارے دیکھو نوح جو ہے اب تک تو جو ہے نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا، اب کشتی بنانے لگا ہے، ہو سکتا ہے یا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی جو ہے ریگستان میں چلائے گا، نہ یہاں پر تالاب ہے، نہ سمندر ہے، نہ ندی ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے، پانی ہے ہی نہیں، کشتی کہاں چلائے گا؟ قوم کے لوگوں نے آتے جاتے تانا مارنا شروع کیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِی، ان سے بات ہی مت کرو، اپنا کام تم کرتے جاؤ، کشتی تیار کرتی جاؤ۔ جب مکمل کشتی تیار ہو گئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب جو ہے زمین سے پانی ابلنے لگا، وَفَارَتْ كَالنُّورِ، زمین سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے پانی برسنے لگا، اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اے نوح اب تمہاری کشتی کے اندر جو ہے تمام جانداروں کے جوڑے رکھ لو۔ انسان تو تمہارے ساتھ رہیں گے جو ایمان لانے والے ہیں، لیکن تمام جانوروں کے جتنے جاندار، جتنے جانور روئے زمین پر موجود ہیں، سب کا جو ہے جوڑا رکھ لو، میل فیمیل، نر اور مادہ، چاہے پرندوں میں سے ہو، چاہے جانوروں میں سے ہو، درندوں میں سے ہو، تمام جانداروں کے جوڑے جوڑے اپنی کشتی میں جمع کر لو اور سوار کر لو۔ اور جب سوار ہو جاؤ، جب سوار ہو جاؤ تو اللہ کا نام لو، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو ہے سواری پر سوار ہو جاؤ،
اور یہ کہتے ہوئے سوار ہو جاؤ کہ میں جو ہے اللہ کے نام سے اس پر سوار ہوتا ہوں. اس کشتی کا چلنا اللہ کے حکم سے ہے اور اس کشتی کا رکنا بھی جو ہے اللہ کے حکم سے ہے. اس کے بعد کشتی میں سوار ہونے والے لوگ کون کون تھے؟ ایک نوح علیہ السلام کے ٹوٹل 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور یام. 4 بیٹوں میں سے 3 بیٹوں نے ایمان قبول کیا، وہ تینوں بیٹے کشتی میں سوار ہوئے. اسی طرح یام ایک اور بیٹا تھا، اس نے ایمان قبول نہیں کیا لیکن اس کی بیوی نے ایمان قبول کیا تھا، وہ بھی کشتی میں سوار ہوئے. اور اس کے ساتھ جو ہے بنو جرہم نام کا ایک قبیلہ تھا، وہاں پر آباد تھا، وہ قبیلہ بھی کشتی میں سوار ہوا جو ایمان لانے والوں میں شامل تھا. بہرحال کل تعداد ملا کر 80 لوگ تھے. نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کی دعوت پیش کی. 950 سال تک دعوت کا کام کرتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے. 950 سال کی دعوت نتیجہ کیا نکلا؟ 80 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر ایمان لایا، باقی کے سارے جو ہے بے ایمان رہے. اس کے بعد کشتی میں سارے کے سارے لوگ سوار ہو گئے، اس میں عورتیں بھی تھے، مرد بھی تھے. ٹوٹل تعداد 80 جو ہے لوگ اس میں سوار ہوئے. اب اس کے بعد کشتی چلنے لگی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آسمان سے زمین سے پانی ابل رہا ہے، اور وہ بھی کیسا پانی ابل رہا ہے؟ بڑی موجیں، پہاڑوں سے زیادہ اونچی موجیں اللہ رب العالمین نے جو ہے اس طوفان کی بنائی تھی. اب کشتی میں سوار جب ہوئے، اس موقع پہ نوح علیہ السلام کو اپنے اس بیٹے کی یاد آئی جو بیٹا ایمان میں داخل نہیں ہوا تھا. کہنے لگے یا بنیا، اے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا اور اللہ رب العالمین کے ساتھ پر ایمان لانے والوں میں شامل ہو جا. یا بنیا ارکب معنا، اے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا ہمارے ساتھ اور کافروں میں سے مت ہو جا. اور اس کے بعد جب بیٹے سے انہوں نے ایسا کہا تو بیٹے نے کیا کہا؟ اے میرے ابا جان، کشتی میں سوار نہیں ہونے والا ہوں میں جو ہے کسی اونچی چٹان پر پہاڑ پہ چل جاؤں گا جہاں پر مجھے پانی چھوڑے گا نہیں، یا مجھے پانی ہاتھ نہیں لگائے گا. یعنی وہاں تک پانی کہاں آئے گا؟ میں اونچی چٹان پہ پہاڑ پہ چلے جاؤں گا، وہاں پہ پانی نہیں آئے گا. ابھی دونوں کی باتیں ہو ہی رہی تھی. وحال بینہم الموج فکان المغرقین. ابھی دونوں باپ بیٹے کی باتیں ختم بھی نہیں ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک بہت بڑی موج آئی اور بیٹے کو بہا لے گئی. جب بیٹا بہ گیا، باپ کی محبت جو ہے جذبات میں آ گئی. نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میرے پروردگار، ان ابنی من اہلی، میرا جو بیٹا پانی میں ڈوب گیا ہے وہ میرا بیٹا تھا اور میرے خاندان میں سے تھا، اور تیرا وعدہ یہ تھا کہ تو میرے بیٹے کو، میری اولاد کو، میرے خاندان والوں کو نہیں ڈبائے گا جب کہ میرا بیٹا جو ہے پانی میں ڈوب گیا. اللہ نے فرمایا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہارا بیٹا نہیں تھا، وہ تمہارے خاندان کا نہیں تھا، وہ تمہارے اہل کا نہیں تھا. جو تمہارے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں وہ تمہارے خاندان والے ہیں. اور ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو. فلا تسألنی ما لیس لک بعلم، تمہیں جن باتوں کا علم نہیں ہے ان باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا انی اعظک، اے نوح میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، اگر تم نے آئندہ ایسا کہا تو تمہارا شمار جاہلوں میں کر دیا جائے گا. اللہ نے صاف فرما دیا کہ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ تمہارے اہل ہیں، وہ تمہارے خاندان کے ہیں. جو ایمان میں داخل نہیں ہوا وہ تمہارا بیٹا کیسے ہو گیا؟ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی اور کہا انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ ایسے سوال کرنے سے جس کا مجھے علم نہیں دیا گیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا. اسی لیے نوح علیہ السلام کو جو ہے آدم ثانی کہا جاتا ہے. آدم اول آدم علیہ السلام ہے، آدم ثانی نوح علیہ السلام ہے، کیونکہ اس کے بعد سے جو ہے پھر سے انسانیت کی ابتدا ہوتی ہے اور وہاں سے پھر سے نسلیں جو ہے آباد ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نوح علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان فرمایا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قوم عاد کا اور قوم ثمود کا تذکرہ بیان فرمایا کہ قوم عاد کے ساتھ بھی وہی معاملات ہوئے. ان لوگوں نے بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی تکذیب کی، رسولوں کو جھٹلایا اور اللہ کی ذات پر ایمان لانے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہلاک کر دیا. اسی طرح قوم ثمود کا بھی حال وہی ہوا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. ابراہیم علیہ السلام جو ہے فلسطین کے رہنے والے تھے، وہاں پر آپ کا قیام تھا، اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام
یہ دونوں چچا بھتیجے ہیں۔ لوط علیہ السلام کا جو رہنے کا مقام تھا وہ ڈیڈ سی کے پاس تھا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ڈیڈ سی کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسا علاقہ ہے، ایسا سمندر ہے، وہاں پر کوئی چیز ڈوبتی نہیں ہے۔ آپ وہاں پر بیٹھ جائیے، آپ بیٹھے رہیں گے، آپ لیٹ جائیے پانی میں، آپ ڈوبیں گے نہیں۔ اس کا نام ڈیڈ سی ہے، ایک علاقہ ہے، اس کو عربی میں جو ہے بحر المیت کہا جاتا ہے، اس کا نام انگلش میں ڈیڈ سی ہے۔ تو وہ ڈیڈ سی کا جو علاقہ ہے وہ علاقہ لوط علیہ السلام کا علاقہ تھا۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا عذاب کے لیے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 فرشتے وہاں پر بھیجے گئے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 9 فرشتے بھیجے گئے، بعض کہتے ہیں 11 فرشتے عذاب کے جو ہے وہاں پر بھیجے گئے۔ تو فرشتے جو ہے لوط علیہ السلام کے پاس جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ اللہ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، سب سے پہلے فرشتے ابراہیم السلام کے پاس آئے اور آگے خوشخبری دی۔ کیا خوشخبری دی؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے بیٹا عطا کرنے والا ہے، بیٹے خوشخبری آپ کو سنائی۔ تو ابراہیم السلام نے کیا کہا کہ مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ میری عمر اس وقت جو ہے، اس وقت ان کی عمر 120 سال کی تھی، ان کی عمر اس وقت 120 سال کی ہے، اور ان کی جو بیوی ہے حضرت سارہ علیہ السلام، ان کی جو عمر ہے وہ 99 ایئرس کے ہے۔ ایسے عالم میں مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ کہنے لگے کہ وَامْرَأَتُهُ، یہ ان کی جو ہے بیوی جو ہے بازو کھڑی ہوئی ہے، وہ ہنس رہی ہے۔ جب فرشتوں نے خبر سنائی کہ تمہیں اولاد ہونے والی ہے، انہیں نہیں معلوم یہ آنے والے فرشتے ہیں، انسانی بھیس سے آئے، اور جب وہ مہمان کی شکل میں آئے تو سب سے پہلے ابراہیم السلام نے ایک چھوٹا سا بکرا ذبح کیا اور اس کے بعد کھانے کو ان کے سامنے پیش کیا۔ جب فرشتوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا تو ان کے دل میں خوف محسوس ہوا، ڈرنے لگے کہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اور اس مہمان کے لیے اگر کوئی چیز رکھی جاتی ہے، اگر وہ کھانا نہ کھائے، اس چیز کو ہاتھ نہ لگائے، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ مہمان جو ہے ہمارے لیے خطرے کا باعث ہے، نقصان پہنچانے کے لیے، ہمیں کچھ سزا دینے کے لیے، یا ہم کو اپنا حملہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، یہ تصور تھا۔ تو جب فرشتوں کے سامنے انہوں نے بکرا رکھا تو فرشتوں نے کھانا نہیں کھایا۔ اس کے بعد جب دل میں خوف پیدا ہوا تو فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لا تخف، آپ ڈریے مت، ہم اللہ کے بھیجے فرشتے ہیں اور ہم آگے لوط علیہ السلام کی بستی پر عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں، لیکن وہاں جانے سے پہلے اللہ نے آپ کے پاس ہمیں بھیجا ہے تاکہ آپ کو بیٹے خوشخبری سنائے۔ اس کے بعد جو اللہ رب العالمین نے جو ہے آگے بیان فرمایا کہ خوشخبری سنا دی، اور آگے لوط علیہ السلام کی بستی میں جب پہنچے وہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا۔ جب لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو بالکل نوجوان کی شکل میں، خوبصورت کی شکل میں وہاں پر جب پہنچے تو لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے گھر میں جو ہے ایک مہمان آئے ہوئے ہیں جو بڑے خوبصورت ہیں، نوجوان ہیں، اور ان کی قوم کا عالم کیا تھا کہ وہ لوگ جو ہے اپنی خواہشات کو عورتوں کے بجائے مردوں سے پورا کیا کرتے تھے۔ یہ قوم لوگ کا جو ہے ان کی خاصیت تھی، اور ان کا جو یہ گناہ تھا، ان کا یہ عمل تھا۔ اب سارے قوم کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ لوط کے پاس جو ہے بہترین قسم کے نوجوان آئے ہوئے ہیں۔ اب سارے کے سارے جو ہے قوم کے لوگ لوط علیہ السلام کے گھر پر آ کر جمع ہو گئے، کہنے لگے کہ ہمیں یہ لوگ دے دو، یہ جو نوجوان آئے ہیں ہمیں دے دو تاکہ ہم ان سے جو ہے اپنی خواہشات کو پورا کریں۔ لوط علیہ السلام نے کہا، ان کو سمجھایا اور کہنے لگے کیا تمہارے اندر ایک بھی عقل مند آدمی نہیں ہے؟ یہ میرے مہمان ہیں، ان مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل کر رہے ہو، کم سے کم مہمانوں کو تو چھوڑو۔ اور کہنے لگے کہ اگر تمہیں نفسانی خواہش پوری کرنا ہے تو یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، نفسانی خواہشات کو پوری کر لو۔ تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا، نوح جو ہے بڑا ہی نیک معلوم ہوتا ہے، ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ اب جب یہ باتیں ہو رہی تھی ان فرشتوں نے اللہ کے پیغمبر سے کہا کہ اے لوگ آپ ڈریے مت، یہ قوم کے لوگ جو ہے ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتے، ہم اللہ کے بھیجے فرشتے ہیں، ہم کوئی عام انسان نہیں ہے۔ آپ کا یہ کام ہے، آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ یہاں سے رات کے آدھی رات ہونے کے بعد یہاں سے روانہ ہو جائیے، بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم، جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے آپ بھی اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے جو لوگ ہیں یہاں سے نکل جائیے، اور اس بستی کی طرف پلٹ کے دیکھنا بھی نہیں۔
جب آپ یہاں سے نکل جائیں گے تو بستی کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، ان پر کیا عذاب نازل ہونے والا ہے، ان کا کیا اثر ہونے والا ہے، آپ یا آپ کے ایمان لانے والے لوگ پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ یہ فرشتوں نے کہہ دیا وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، کوئی پلٹ کر نہیں دیکھے گا۔ ایسا ہی ہوا، لوط علیہ السلام جو ہے اپنے ساتھ جو ایمان والے لوگ تھے ان تمام کو رات میں آپ نے لیا اور آپ وہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن ساتھ میں جو ہے ان کی بیوی کو بھی ساتھ میں لیا، لیکن چونکہ بیوی جو ہے کافروں میں سے تھی، ایمان لانے والوں میں شامل نہیں تھی، اس نے کیا کیا إِلَّا امْرَأَتَكَ، اللہ کا حکم تھا کہ پلٹ کے اس طرف نہیں دیکھنا جہاں سے جا رہے ہو، لیکن بیوی نے جو ہے پلٹ کے دیکھا، جیسا ہی پلٹ کے دیکھا اللہ کا عذاب آیا، ایک زوردار پتھر آیا اور اس عورت کے پیشانے پہ لگا اور وہیں پر وہ ڈھیر ہو گئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو اونچائی تک لے جانے کے بعد جو ہے وہاں سے پلٹا دیا اور اس پر جو ہے پتھروں کی بارش بھی نازل کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قوم لوط کی ہلاکت کا تذکرہ بیان فرمایا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ ان فی ذلک لآیہ لمن خاف عذاب الآخرہ، یہ جو سارے واقعات بیان کیے گئے، چاہے وہ واقعہ قوم نوح کا ہو، قوم عاد کا ہو، قوم سمود کا ہو، قوم لوط کا ہو، قوم شعیب کا ہو، یہ سارے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان تمام واقعات میں نشانی ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے، کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، لمن خاف عذاب الآخرہ، جو آخرت کے عذاب سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، قیامت کے دن جو ہے کوئی آدمی وہاں پر کلام نہیں کر پائے گا، بات نہیں کر سکے گا الا باذنہ، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ ولا يتكلم يومئذ الا الرسل، قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے بعد وہاں پر کوئی بات نہیں کر پائے گا، سب خاموشی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اگر وہاں پر کوئی بات کریں گے تو وہ انبیاء بات کریں گے، الا الرسل، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے جو رسول دنیا میں آئے تھے وہی وہاں پر بات کر پائیں گے، اور ان کی بھی بات کیا ہوگی؟ اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ سلامتی والا معاملہ فرما، اے اللہ سلامتی والا معاملہ فرما۔ قیامت کا منظر، قیامت کی ہولناکیاں، وہاں کے عذابات اتنے زیادہ بھیانک ہوں گے کہ فرشتوں کی بھی زبانیں بند ہو جائیں گی، انبیاء کی بھی زبانیں بند ہو جائیں گی، وہاں پہ وہ لوگ بھی جو ہے سلامتی کی دعا کریں گے، حالانکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کو اپنے خاص بندوں میں شمار کیا ہے، انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین قیامت کے دن اتنا زیادہ غضبناک ہوگا، اتنا غصے کے عالم میں ہوگا کہ آج سے اس سے پہلے کبھی اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک نہیں ہوا ہوگا۔ تو ایسی غضبناکی کو دیکھ کر، ایسے عذابات کو دیکھ کر جو ہے انبیاء کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوگا، وہ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ سلامتی والا معاملہ فرما، سلامتی والا معاملہ فرما۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، جو لوگ اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لانے والے ہیں، ایمان لانے کے بعد عمل کرنے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے جو لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ جو ہے برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ان کے اگر گناہ ہیں ان کے ساتھ، ان کے نام اعمال میں اچھائیوں کے ساتھ اگر نافرمانیاں بھی ہے، گناہ صغیرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو لوگ جو ہیں اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لانے والوں میں شامل نہیں ہوتے، ان سے اللہ نے فرمایا کہ وانتظروا، تم لوگ انتظار کرتے رہو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرتے رہیں گے۔ یہ بات اصل میں انبیاء نے اپنی قوموں سے کہی، جتنے قومیں دنیا میں آئے ان تمام قوموں سے انبیاء نے ایسا کہا کہ تم لوگ عذاب کا منتظر ہو، عذاب کے بارے میں سوال کرتے ہو، اللہ کا عذاب کب آئے گا، انتظار کرتے رہو، ہم بھی انتظار کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ یوسف کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے
قرآن مجید کی خاصیتوں میں سے، اس کی خصوصیات میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت کیا ہے؟ سب سے پہلی خصوصیت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے ساری زبانوں میں سے سب سے افضل ترین زبان عربی کو چنا، یہ پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے ساری کائنات میں سب سے مکرم، سب سے معزز اور سب سے بہترین شہر کا انتخاب کیا، مکہ مکرمہ۔ تیسری خصوصیت، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے ساری دنیا میں سب سے افضل ترین آدمی کا انتخاب کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھی خصوصیت، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے سارے مہینوں میں سے ماہ رمضان کا جو ہے مہینہ انتخاب کیا، اس کو چنا، جو مہینہ سارے مہینوں میں سب سے افضل ہے، مکرم ہے۔ پانچویں خصوصیت، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے ساری رمضان کی راتوں میں، ایام میں شب قدر کا انتخاب کیا، جو رات ساری راتوں میں سب سے مکرم، سب سے معظم ہے۔ اور اس کی چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں میں سے جبرائیل کو چنا قرآن مجید کے نزول کے لیے، جو سارے فرشتوں میں معزز اور مکرم فرشتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جو ہے اتنے خصوصیات کے ساتھ نازل فرمایا۔ سورہ یوسف، یہ سورہ، اس میں اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کا مکمل اور تفصیلی واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی خاصیت کیا ہے؟ کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یہ ان کی خاصیت ہے۔ یعنی وہ خود بھی عزت والے اللہ کے نبی ہیں، ان کے والد بھی عزت والے اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام، ان کے دادا بھی اللہ کے پیغمبر اسحاق علیہ السلام، ان کے پردادا وہ بھی اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ جو ہے خود بھی عزت والے ہیں، عزت والے کے بیٹے ہیں، عزت والے کے پوتے ہیں، عزت والے کے پر پوتے ہیں۔ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، یہ ان کا خاصہ ہے۔ یہ خصوصیت دنیا میں کسی نبی کو جو ہے نہیں ملی جو ان کو ملی، یعنی 4 پشتیں اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اذ قال یوسف لأبیہ، خواب میں یہ دیکھا اور خواب کو اپنے والد سے بیان کیا، کیا کہا؟ یا ابتی، اے میرے ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے، انی رأیت 11 کوکبا، کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر خوابوں کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، اگر ہم کوئی خواب دیکھتے ہیں تو اس خواب کو ہر کسی سے بیان کرنا نہیں چاہیے۔ اچھا خواب دیکھیں یا برا خواب دیکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر برا خواب آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت تک جو ہے اس خواب کا جو اثر ہے وہ باقی رہتا ہے جب تک کہ اس کے اثر کو ظاہر نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ نے رات میں خواب دیکھا کہ خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ کوئی برا حادثہ ہو گیا، آپ کے ساتھ کوئی برا معاملہ پیش آیا، اگر آپ اسی وقت اٹھ کر جو ہے اس خواب کے اثر کو ظاہر نہیں کریں گے تو وہ چیز زندگی میں آپ کے ساتھ ضرور پیش آ کر رہے گی۔ خواب کو ظاہر کیسے کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے آپ برا خواب دیکھیں فوری آپ بیدار ہو جائیں یا کروٹ بدل لیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں، اعوذ باللہ پڑھ لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے پناہ میں آنے کلمات ہیں ان کلمات کو آپ پڑھ لیں تو اس خواب کے اندر پائے جانے والی جو برائی ہے وہ آپ کے ساتھ پیش نہیں آئے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے اچھا خواب بھی دیکھا ہے تو ہر کسی سے وہ خواب کو بیان نہیں کرنا ہے، ان لوگوں سے بیان کیا جا سکتا ہے جو خواب کی تعبیریں جانتے ہیں، خواب کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کے اندر ایسا ایسا آپ کو الہام دیا گیا ہے اور آپ کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہونے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب خواب دیکھا اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے تو ان کے والد نے کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تمہارا یہ جو خواب ہے اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا۔ اس اللہ کے پیغمبر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے یوسف تم نے جو خواب دیکھا ہے اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا کیونکہ شیطان جو ہے انسان کا دشمن ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ بھائیوں نے دیکھا کہ ہمارے باپ کی محبت یوسف علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ وہ اصل میں جو ہے 12 بھائی تھے، جو 10 بھائی تھے وہ الگ ماں کے تھے اور جو 2 بھائی تھے وہ الگ ماں کے تھے۔
याकूब अलैहिस्सलाम के 2 बेटियां थी, एक बीवी से 10 भाई पैदा हुए और एक बीवी से 2 भाई पैदा हुए, यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई बिन्यामीन। तो लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम की निगाह में ये जो 2 छोटे बच्चे थे ज्यादा महबूब थे, और ये एक फितरी बात है। अब किसी भी आदमी को अपने बेटों में से जो है किसी बेटे से ज्यादा मोहब्बत होती है, किसी से कम मोहब्बत होती है, फितरी बात है, इसमें किसी का कोई जो है चाल नहीं कर सकता। तो वहां भी मामला ऐसा ही था। याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा मोहब्बत थी, ज्यादा लगाव था, तो वो चीज उनके भाइयों से देखी नहीं गई। उनके भाइयों ने क्या कहा, आपस में बातें करने लगे, कहने लगे कि हमारे अब्बा जान जो है बड़े नादान है, हमारे होते हुए हम जो है ताकतवर है, जवान है, हमारे होते हुए एक मामूली छोटे बच्चे से मोहब्बत करते हैं। उसके बाद अपने बाप से कहने लगे, या अबाना, ऐ अब्बा जान, आप यूसुफ को जो हमारे साथ क्यों नहीं भेजते, ताकि हमारे साथ यूसुफ बाहर निकले, खेल कूद करे, हमारे साथ शिकार पे जाए, आप क्यों हमारे साथ उनको रवाना नहीं करते। तो याकूब सलाम ने क्या कहा कि मैं इस बात से डरता हूं कि कहीं तुम लोग जो है खेल कूद मसरूफ रहोगे, ये छोटा बच्चा मासूम बच्चा है, इसे कोई भेड़िया आकर ना खा ले। उन्होंने कहा कि ऐ अब्बा जान, ऐसे कैसे हो सकता है, अगर हमारे होते हुए भेड़िया खा लेगा तो गोया कि हम तो जो है मजबूत जलील खार हो जाएंगे। हम इतने मजबूत वाले हैं, हमारे पास कुव्वत है, हमारे पास ताकत है, वनहनु उस्बा, हम बहादुर लोग हैं, हमारे होते हुए यूसुफ को भेड़िया खा ले, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। लिहाजा आप क्या कीजिए, कल यूसुफ को हमारे साथ रवाना कीजिए। पहले पूरा प्लान हो गया। क्या प्लान हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरामदी में इस बात का जिक्र किया कि सारे भाइयों ने पहले प्लान किया। एक ने कहा कि यूसुफ को कत्ल कर दिया जाएगा, किसी ने कहा कि नहीं, हम कत्ल नहीं करेंगे बल्कि किसी दूर मुकाम पर जाकर छोड़ देंगे। इस किसी भाई ने कहा कि दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम शहर से बाहर को गैर आबाद कुआं है वहां जाकर छोड़ते हैं। लिहाजा उस बात पर मुत्तफिका राय हुई और तमाम भाइयों ने फैसला किया कि शहर से बाहर जो गैर आबाद कुआं है वहां ले जाकर यूसुफ को डाल देंगे। वैसा ही मामला हुआ। उसके बाद जो है अब्बा से इजाजत ली, उनके वालिद ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे साथ यूसुफ को भेज तो रहा हूं, लेकिन तुम इस बात का वादा करो, कसम खाओ अल्लाह ताला की कि यूसुफ के साथ जो है गलत नहीं करोगे और इसको मेरे पास सलामती के साथ वापस लेकर आओगे। सारे भाइयों ने कहा कि हाँ अब्बा जान, हम ऐसा ही करेंगे। उसके बाद लेकर गए और उसके बाद जो है ये ऐसे कुएं में दाखिल किया जो कुआं गैर आबाद था, यानी उसके अंदर पानी भी नहीं था, उसके अंदर जो है घास और उसमें झाड़ियां मौजूद थे। ऐसे कुएं में उनको दाखिल कर दिया गया। उसके बाद क्या किया, रात के टाइम पे आए अल्लाह उस पैगंबर के पास, अपने बाप के पास, और कहने लगे कि है अम्मा जान, या अबाना इन्ना लहबना, सभी को रोते हुए आए। अल्लाह के उस पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम के पास जो है सारे के सारे 10 बेटे जो है रोते हुए आए, इशाई को, और रोते रोते क्या कहने लगे कि अब्बा जान, हमने यूसुफ को जो है हमारे सामान के पास छोड़ दिया था, इतने में एक भेड़िया आया और उसको खा लिया। और यहाँ पर एक नुक्ते की बात ये कि जितने लोग जो है जुर्म करने वाले होते हैं वो सबसे पहले रोते हैं। एक मिसाल मशहूर है, देखिए, चोर की घुमड़ी पहले, वही मामला यहाँ पर भी हुआ। सबसे पहले जुर्म किया, खुद ही जो है यूसुफ को कुएं में डाला और अब्बा के पास जो है रोते ले आए। और यही मामला आज तक भी इन लोगों का बाकी है। जो शिया लोग हैं, राजी लोग हैं, मुहर्रम में क्या किया जाता है, रोना, पीटना, फलाना, अपने गिरेबानों पे मारना, अपने पीठों को जख्मी करना, ये कौन है, यही लोग हैं। ये जो याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हैं, यही 12 बेटे, उन्हीं का खानदान, यही शिया है, जिसकी बड़ी तफसील है। तो इनका जो सिलसिला, इनके बाप का जो सिलसिला था आबा और अजदाद का, पहले जुर्म करना बाद में रोते हुए आना, वही सिलसिला आज तक भी दुनिया में बाकी है। कितने बड़े अफसोस की बात है, अल्लाह ने इस बात का तज़किरा यहाँ पर बयान फरमाया। उसके बाद क्या किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो कुर्ता था, उस कुर्ते को जो है किसी जानवर का खून लगा के पेश कर दिया। कहा कि बाजान देखिए,
چاہیے, ہمارے باپ یقین آپ نہیں کریں گے, لہذا یہ یوسف کا کرتا ہے, اس پہ خون بھی لگا ہوا ہے. یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, وہ اس بات کو جانتے تھے کہ جب بھیڑیا کسی انسان کو کھاتا ہے تو کرتا پھٹا ہوا ہونا چاہیے, کہیں سے ادھڑا ہوا ہونا چاہیے. یہ کرتا تو بالکل صحیح سالم ہے. وہ سمجھتے کہ یقیناً جو ہے میرے بیٹوں نے یوسف کے ساتھ کوئی معاملہ چلا ہے. انہوں نے کیا کہا, فصبر جمیل, میں اللہ تعالیٰ سے صبر کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ مجھے عنایت فرمائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وہ وہاں پر ہوا یہ کہ جس کنویں میں یوسف علیہ السلام کو داخل کیا گیا تھا. یہاں پر ایک نقطے کی بات یہ بھی ہے, اللہ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو کچھ معاملات یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے ساتھ کر رہے تھے, یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو خبر تھی کہ ان کے ساتھ کیا کیا معاملات کیے جا رہے ہیں. یہاں پر یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد اللہ کے نبی کے سامنے کیا ہے, اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ یہ کہلوا رہا ہے, اللہ کے نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ جس طرح ہم یوسف کے اور ان کے بھائیوں کے تمام معاملات سے واقف تھے, باخبر تھے, ایسا ہی معاملہ تمہارا بھی ہے. تمہارے ساتھ مکہ والے جو معاملات کر رہے ہیں, تمہارے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے, تمہیں ستایا جا رہا ہے, ہم ان تمام واقعات سے واقف ہیں. ایسا نہیں کہ ہم بے خبر ہیں, ہم جیسے یوسف کے معاملات میں ساری باتوں سے واقف تھے, ایسا ہی تمہارا بھی معاملہ ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جیسے یوسف اللہ رب العالمین نے بعد میں ایک مقام عطا کیا, اور وہی بھائی جو کل کنویں میں ڈالنے کے لیے آئے تھے آج یوسف کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ آج مکہ والے تمہیں ستا رہے ہیں, ایک دور ایسا آنے والا ہے یہی مکہ والے تمہارے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے. یہ اللہ نے سبق معاف کر دیا اللہ کے نبی کے سامنے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے. پھر آج اللہ رب العالمین نے جو ہے اس بات کا تذکرہ کیا کہ وہیں پر جو ہے کچھ قافلے والے آتے ہیں, اور قافلے والوں نے یہ سمجھا کہ کنویں کے اندر پانی ہے. اس پانی کو لینے کے لیے جب ڈول داخل کیا, بکیٹ کو ڈول کے اندر بھیجا, تو یوسف علیہ السلام نے جو ہے اس بکیٹ کو پکڑ لیا, رسی کو پکڑ لیا, اور جب قافلے والوں نے رسی کو اوپر کھینچا تو انہوں نے آواز لگائی, کہا یا بشرا ھذا غلام, اے قافلے والوں خوشخبری ہے, یہاں تو بچہ نکل آیا ہے. یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے, بڑے خوبصورت تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب معراج کی رات ان سے ملاقات کر کے آئے تو فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ساری دنیا کی خوبصورتی میں جو ہے آدھی خوبصورتی عطا فرمائی ہے. ساری دنیا خوبصورتی میں جو ہے ان کو آدھا حسن عطا کیا گیا ہے. تو اتنا خوبصورت بچہ جب قوم والوں کو ملا تو ان لوگوں نے خوشی سے جو ہے ان خوشی سے ناچنے لگے اور کہنے لگے کہ یا بشرا, بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے, ہمارے پاس تو بچہ آ چکا ہے. لہذا اس بچے کو لیا اور مصر کے بازار میں جا کر ان کو فروخت کر دیا. حدیث میں آتا ہے کہ ان کو جو ہے 20 درہم میں فروخت کیا گیا, 20 درہم میں ان کو بیچ دیا گیا. ان کو خریدنے والا کون تھا؟ مصر کا وزیر فائنانس جو وہاں کا منسٹر تھا, اس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اور خرید کے اپنے گھر کو لے گیا اور اپنی بیوی سے کیا کہا کہ اور یہ ہمارا جو بچہ میں لے کر آیا ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے, یا اس کو ہم بعد میں اپنا بیٹا بنا لیں گے. یہ کہتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو جو ہے اپنی بیوی کے حوالے کیا. اس کے بعد جو آگے واقعہ ہوا انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں جو ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے, عقیدے کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالی ہمارے اعمال کو جو ہے اخلاص اور اللہیت کے ساتھ قبول فرمائے. آمین. واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سحری جلدی کر کے اگر فجر کی نماز پڑھ لیں, اور اگر سحری کا وقت ختم نہ ہو تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر سحری کا وقت ہو تو پانی وغیرہ پی سکتے ہیں. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کو اذان کا ہونا ضروری ہے. اذان سے پہلے نماز ہوتی نہیں ہے.
تو اذان اگر ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا. جی ہاں وہی نہیں، یہ سوال ہی اصل جو ہے صحیح نہیں ہے. سحری کرنے کے بعد آپ فجر کیسے پڑھیں گے؟ فجر کب پڑھی جائے گی؟ جب اس کی اذان ہو جائے. اذان سے پہلے فجر تو نہیں ہوگی آپ کی. تو اذان ہو رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا سحری کا جو ٹائم ہے ختم ہو گیا ہے. تو فجر کی اذان سے پہلے فجر کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو، سب کے لیے فجر کی اذان ضروری ہے. ہر نماز کا یہ معاملہ ہے، وقت سے پہلے نماز کسی کی بھی نہیں ہوتی. فجر کی اذان کب دی جاتی ہے؟ جب فجر کی اذان کا ٹائم ہو جائے، اسی وقت فجر کی اذان ہوتی ہے. تو فجر کی اذان سے پہلے اگر کوئی فجر پڑھ لیتا ہے تو وہ نماز دوبارہ دہرانا پڑے گا، وہ نماز ہی نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ اذان جب ہو جاتی ہے تو ظاہر بات ہے سحری کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. بارک اللہ فیک.